العالمين إله الأولين والآخرين الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان بنانے کے بعد بلکہ انسان بنانے کے ساتھ ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے آنے والی نسلوں میں اس دین کو باقی رکھا جائے. دنیا میں جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی راحت رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری کے لیے اور لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری سوسائٹیاں وجود میں آتی ہیں. ہم جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ خیرخواہی موجود ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی بستی میں سیلاب آ گیا، کسی بستی میں آگ لگ گئی، کسی بستی میں زلزلہ آ گیا، کوئی قدرتی آفات اور بلیات آ گئی اور وہاں بہت سارے انسان تباہ و برباد ہو گئے، مکانات گر گئے، مویشی اور جانور مر گئے، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے. تو مومن ہونے کے ناطے جو واقعی میں صحیح معنی میں مومن ہے یہ فکر کرتا ہے کہ دنیا کے جس حصے میں حالات آئے ہیں، چاہے وہ حالات چین کے ہو، چاہے وہ حالات افریقہ کے ہو، چاہے وہ حالات امریکہ کے ہو، چاہے وہ حالات ملک ہندوستان میں کشمیر اور کنیا کماری کے ہو، ایک مومن کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی میں کام آنا چاہیے. اور یہ خاصہ ایسا ہے کہ حق تعالی شانہ نے بہت سارے انسانوں میں یہ مادہ رکھا ہے، مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جو ایسے وقت میں اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں. یورپ ممالک میں انگریزوں کے بعد میں یہ بات سنی گئی کہ جب ایسے دفاعی کام ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنا حصہ لگانے میں پیچھے نہیں ہے. اس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، اس عالم میں بہت سارے ایسے ادارے وجود میں آتے ہیں جس اداروں کے ذریعے سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. بعض بستی والے یہ کرتے ہیں کہ بھائی اسپتال والوں سے اپنا ربط رکھتے ہیں، ہماری بستی کا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج اور معالجہ کیا ہے. بہت اچھا جذبہ ہے. بعض مرتبہ بستیوں میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہماری بستی کے جو بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، اسکول میں، ان کے یونیفارم کے بارے میں فکر کی جاتی ہے، ان کی پڑھ کے پڑھائی جانے والی کتابوں کے بارے میں فکر کی جاتی ہے، ان کی اسکول کی چوکیاں اور دفتر کے بارے میں فکر کی جاتی ہے. اور سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے دیہاتوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے اور غربا کو افطاری کی تقسیم کی جاتی ہے.
بعض مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں علاقے میں مسلمان بھائیوں نے آنکھ کا اسپتال تیار کیا ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ واقعی میں امت کے وہ پریشان حال جو بیچارے آنکھوں کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے علاج کے لیے سبیل نکل آئے. کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی ادارہ کوئی ٹرسٹ ایسا کام کرتا ہے کہ اگر کسی کی کڈنی فیل ہو جائے تو اس کے لیے ڈائلسس کا انتظام کرتی ہے. کبھی عام ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حادثات ہر قسم کی بیماریاں کے لیے بہت کم خرچے میں اسپتال قائم ہوئے ہیں, اسپتال آباد ہوئے ہیں. آدمی ایسا کرتا ہے, کرنا چاہیے اور اس سے قوم کو فائدہ پہنچانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بلکہ مومن کو تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کی اور مخلوق کی خیر خواہی کرے. حدیث میں جملہ آتا ہے اطعم الجائع, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. عام طور پر ذہنی جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلاؤ. شرع نے لکھا ہے یہاں یہ نہیں فرمایا گیا بھوکے انسان کو کھانا کھلاؤ, بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاؤ, یہ نہیں فرمایا. اطعم الجائع, بھوکوں کو کھلاؤ. اگر ہماری بستی میں کتا بھوکا ہے, ہماری بستی میں بلی بھوکی ہے, ہماری بستی میں خنزیر بھوکا ہے, ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کے پیٹ کو بھرے. اطعم الجائع, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. پریشان حال ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا ہے. حدیث میں فرمایا ہے اطعم الجائع, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور بہت فضیلت سے سلسلے میں غریب کے کام آنا, یتیموں کے کام آنا, بیواؤں کے کام آنا, بھوکوں کے کام آنا, ننگوں کے کام آنا, بے شمار فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی مسلمان بچے کی کفالت کرے, اس کے خرچ کو برداشت کر لے, کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. اس طریقے سے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا میرے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا اتنا ساتھ ہوگا. یعنی جنت میں اتنے اعلیٰ درجات اس کو حاصل ہوں گے کہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا قرب اسے حاصل ہوگا. بیواؤں کے بات میں کہ آدمی بیوہ عورتوں کی فکر کرتے ہیں اور ان کی معاشی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, کھانے پینے پہننے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والے ایسے بیوہ عورتوں کی کفالت کرنے والے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا قیامت کے دن میرے ساتھ. میرے بھائی, ایک مومن اگر کسی کی بھوک کے اعتبار سے فکر کرتا ہے, ایک مومن کپڑے کے اعتبار سے فکر کرتا ہے, ایک مومن صحت کے اعتبار سے فکر کرتا ہے, ایک مومن کسی مومن کے گھر کے اعتبار سے فکر کرتا ہے, ایک مومن کسی مومن بچوں کے پڑھنے اور اسکول کے خرچ کے اعتبار سے فکر کرتا ہے, ایک مومن غریبوں کو معاش پر لگانے کے لیے فکر کرتا ہے. یہ بہت سارے اچھے کام ہیں, بہت سارے خیر کے کام ہیں, بہت سارے نیکی کے کام ہیں. یقیناً اس کا اجر بہت بڑا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ انسان کا بدن ہے, انسان کے بدن میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ وہ اعضاء رہے نہ رہے انسان زندہ رہتا ہے. بعض اعضاء ایسے ہیں کہ وہ نہ رہے انسان زندہ نہیں رہتا. ہاتھ کی انگلیاں کٹ جائے, پیر کی انگلیاں کٹ جائے, پیر کٹ جائے, گھٹنوں تک کٹ جائے, یہاں تک کٹ جائے, آدمی زندہ رہتا ہے. ہاتھ کی انگلیاں کٹ جائے, ہاتھ یہاں تک کٹ جائے, یہاں تک کٹ جائے, یہاں تک کٹ جائے, وہ زندہ رہتا ہے. سر کے بال نکل جائے, گنجا ہو جائے, وہ زندہ رہتا ہے. اس کے بدن میں کام کرنے والی 2 کڈنی میں کڈنی کو نکال دیا گیا, وہ زندہ رہتا ہے. لیکن اگر سر کو اڑا دیا جائے تو بغیر سر کے آدمی رہتا نہیں. ہر ایک کی حیثیت ہے, ہر ایک بہت قیمتی ہے. پیر بھی قیمتی ہے, انگلیاں بھی قیمتی ہیں, ناخن بھی قیمتی ہے, ہاتھ بھی قیمتی ہے, ران بھی قیمتی ہے, اس کے پائے بھی قیمتی ہے, اس کے بازو بھی سب کچھ قیمتی ہے. کوئی بے قیمت نہیں, بہت قیمت ہے. لیکن بعض قیمت کے اعتبار سے بہت بڑھ کر ہے اور بعض قیمت کے اعتبار سے کم ہے. اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھئی فلاں کس بہت سارے اسپتال قائم کرنا چاہتا ہے, ایک میں پیر کا علاج ہوگا, ایک میں ہاتھ کا علاج ہوگا, ایک میں
کا علاج ہوگا، ایک میں آنکھ کا علاج ہوگا، ایک میں دل کا علاج ہوگا، ایک میں اس کا، تو آدمی کہے گا یقین بہت اچھی چیز ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم ایسا اسپتال قائم کرنا چاہتے ہیں جس اسپتال میں انسان کے دل کو، انسان کے جسم کے اعضاء، یعنی وہ اعضاء جس کے نہ ہوتے ہوئے انسان زندہ نہیں رہتا، اس کے علاج کے لیے خاص طور پر ہم اسپتال قائم کر رہے ہیں۔ تو یقیناً سارے اسپتال قائم کرنے والے بہت قدردان ہیں، بہت قابل تعریف ہے، بہت قابل قدر ہے، لیکن واقعی میں جو اس چیز کی فکر کرے ایسے اعضاء کا آپریشن جس کی حفاظت بہت ضروری ہے، جس کی موجودگی پر انسان کا وجود اور انسان کا بقا ہے، اگر اس طرح کام کیا جائے آ جائے گا کہ کام بہت بڑھیا ہے، بہت اونچا ہے، کام سارے برابر ہیں، سارے اچھے ہیں، لیکن اس کام کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ ایسا آدمی آتے ہیں، آدمی کی انگلی کٹ جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے، بہرا ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، گنگا ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آنکھ چلی جائے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حیثیت کان کی بھی ہے، حیثیت زبان کی بھی ہے، حیثیت ناک کی بھی ہے، حیثیت آنکھ کی بھی ہے، لیکن آپ کی حیثیت اس میں بہت بڑی ہے۔ میرے بھائی دنیا میں یہ ساری محنتیں ہو رہی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، انسان کو راحت پہنچانے کے لیے، واقعی بہت قابل قدر ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کے چند بندے اور اللہ کے بندوں میں ایک مختصر سی جماعت اس لیے کھڑی ہو جائے، اس لیے کھڑی ہو جائے، ہمارا یہ بھائی، ہماری یہ ماں بہنیں، ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بوڑھے، ہمارے یہ بچے، اب تعالیٰ شانہ نے کچھ ایمان عطا فرمایا ہے، ان ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، ان ایمان کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کام کے لیے کھڑے ہو جائے کہ دنیا ہے، دنیا کے اندر حالات آتے رہتے ہیں، دنیا ہے، دنیا کے اندر صحت کے ساتھ بیماری آتی رہتی ہے، دنیا ہے، یہاں بچپن کے ساتھ جوانی ہے، جوانی کے ساتھ ادھیڑپن ہے، اور ادھیڑپن کے ساتھ بڑھاپا ہے، یہ لگے رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسان کے ساتھ جہاں صحت ہے، تندرستی ہے، وہاں اس کے ساتھ بیماری بھی لگے ہوئی ہے۔ ایسی بیماری کے علاج کے لیے اگر آدمی کھڑا ہو جائے وہ قابل قدر ہے۔ میرے بھائی کیا خیال ہے، انسان کو اللہ نے 6 فٹ کا جسم دیا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک عضو بھی بہت قیمتی ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر اس جسم میں اللہ نے جو ایمان دیا ہے، یہ ایمان ایسا قیمتی ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت کو نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے چند بندے اس کام کے لیے کھڑے ہو جائے، کیا کام کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے محلے کے جوان کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، پورے عالم میں رہنے والے اور بسنے والے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان کی حفاظت خود کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، بھائیوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور فکر اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم موجودہ لوگوں پر مطمئن نہ رہے، قیامت تک آنے والی ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ اگر اس کام کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے، آپ یقین مانیے یہ کام کتنا اہم ہے، اور اس کے لیے تیار ہوگا کتنا قابل قدر ہے۔ دنیا کا رہنے والا انسان جہاں اس کے سامنے بہت ساری نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت حق تعالی شانہ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب نعمت بڑی ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا جسم ہے، کوئی دشمن آ جائے اور دشمن اس کو تباہ کرنا چاہے اور اس کو تکلیف پہنچانا چاہے، دشمن اس کو پیر پر مارتا ہے وہ پیر کو بچاتا ہے، دشمن اس کو ہاتھ پر مارتا ہے وہ ہاتھ پر بچاتا ہے، لیکن دشمن چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اپنی آنکھ کو بچائے گا، سب سے زیادہ اپنے دل و دماغ کو بچائے گا کہ دوسرے سارے اعضاء زخمی ہو گئے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، میری آنکھ پھٹ گئی، میرا دماغ ختم ہو گیا تو میری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ جانتا ہے سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حفاظت وہ اپنے سر کی کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کروں گا تو میری باڈی بچ جائے گی، پورا زخمی ہو جاؤں گا لیکن علاج کے بعد فائدہ ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ دماغ معروف ہو گیا، خدا نخواستہ آنکھیں چلی گئی تو میرا زندہ رہ کر زندگی گزارنا بیکار اور برباد ہو جائے گا، اس لیے تو وہ اہم ہوا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
کیا خیال ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے، ہماری نسلوں میں ایمان موجود ہے اور ایمان باقی ہے، لیکن وہ ایمان آج ہماری غفلت کی وجہ سے بے انتہا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان، کتنا کمزور ہو گیا، تو پیسوں کے خاطر، عزت کے خاطر، عہدوں کے خاطر، منصب کے خاطر، معمولی بناوٹ کے خاطر آدمی کو اپنا ایمان بیچنا آسان ہو گیا، ایمان کا سودا کرنا آسان ہو گیا، ایمان کی خصوصیات کو ضائع کرنا آسان ہو گیا، ایمان کی قیمت کو اور ایمان کی قیمتی چیزوں کو معمولی چیز کے بہانے عوض بنا کر اس کو ضائع کر دینا آج مومن کے لیے بے انتہا آسان ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایک تو وہ ایمان جو اس کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، لیکن ایمان 5 چیزوں پر حاوی ہے۔ ایمان میں عقیدہ بھی ہے، ایمان میں عبادت بھی ہے، ایمان میں اخلاق بھی ہے، ایمان میں معاملات بھی ہے، ایمان میں معاشرت بھی ہے، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سب اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ہم ایسے بیمار ہیں کہ ہماری بیماری ہمارے بدن میں 98% پہنچ چکی ہے، 2% ہمارا بدن محفوظ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن اس مرض میں مبتلا ہے، اللہ اس کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اللہ سب کو بچائے اور جو اس بیماری میں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے کوئی معمولی بیماری لے کر، اور ڈاکٹر نے بیماری کے بعد خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، لیبارٹری میں آپ کی جانچ کی جائے گی، جانچ کرنے کے بعد رپورٹ آئی، رپورٹ میں بتلایا گیا ہے کینسر ہے، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پورے بدن میں پھیل گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتا ہے پورے بدن میں پھیل گیا ہے، ٹیکنالوجی بہت بڑی ہوئی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، خرچ لمبا ہوگا، محنت زیادہ ہوگی، پرہیز زیادہ ہوگا، علاج ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی 95% کو پورے بدن میں کینسر پھیل گیا، 5% محفوظ ہے۔ ڈاکٹر اطمینان دلا رہا ہے، پورا خاندان، پورا گھر اور پورا معاشرہ اور پوری بستی اس پر آ جائے گی۔ کہ ڈاکٹر صاحب علاج کی فکر نہ کرے، پیسوں کی فکر نہ کرے، آپ بہتر سے بہتر علاج کے لیے کریں تاکہ ہمارا بیمار اچھا ہو جائے، ہمارا بیمار بچ جائے۔ باپ ہے تو اولاد بھی یہی کہے گی، اولاد ہے تو باپ بھی یہی کہے گا، بھائی ہے تو بھائی بہن بھی یہی کہیں گے، بہن ہے تو بھائی بہن یہی کہیں گے، خاندان ہے تو رشتہ دار یہی کہیں گے، محلے والے ہیں تو محلے والے یہ کہیں گے، اور بستی ہے تو بستی والے کہیں گے میرا بھائی بچ جانا چاہیے، خرچ کی فکر نہ کریں۔ میرے بھائی جب ڈاکٹر نے یہ بتلا دیا کہ 95% پھیل چکا ہے لیکن 5% محفوظ ہے، لیکن علاج سے آتا ہے، ایک مثال ہے۔ آج اگر ہم اپنے ایمان پر خود غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ایمانی اعتبار سے ہم پر کفر کی، شرک کی، جھوٹ کی، معاصی کی، برائیوں کی جو بیماری ہے، وہ بیماریاں ہمارے اندر کتنی آ چکی ہے۔ کوئی کسی کو نہ دیکھے، ہر شخص اپنے بارے میں دیکھے کہ میرے اندر بے ایمانی کتنی ہے، میرے اندر کفر شرک کی عادتیں کتنی آ چکی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے میرے عقیدے کتنے کمزور ہیں، عبادت کے اعتبار سے میں کتنا کمزور ہوں، معاملات میرے کتنے چوپٹ ہو چکے ہیں، معاشرت میری کتنی بدتر ہو چکی ہے، اخلاق میرے کتنے بگڑ چکے ہیں۔ اگر اس کا خود جائزہ لے گا تو ہر شخص کا دل اس کو کہے گا کہ تیری اس کی بیماری تو مثال کے طور پر 95% پھیلی تھی، تیرے بدن میں تو 99% بے ایمانی کی بیماری پھیل چکی ہے، 1% ایمان باقی ہے کیا؟ لیکن علاج ممکن ہے، لا علاج نہیں ہے، علاج ممکن ہے۔ اگر تو نے علاج کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تیرا 1% بچا ہوا ایمان 80% پر، 90% پر، 100% پر پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائی میں بہت کھل کر کہتا ہوں
ہم سب مطمئن ہیں اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب مطمئن ہیں اس بات پر کہ ہم دیندار ہیں، ہم سب مطمئن ہیں اس بات پر کہ ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم بہت سارے رفائی کام کر لیتے ہیں۔ چند شکلوں کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو بہت پکے سچے ایمان والے، ہم تو بہت اچھے گھرانے میں اور بہت اچھی سوسائٹی میں اور بہت اچھے ماحول میں اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن دھوکہ ہے۔ اگر آدمی بیماری کے اعتبار سے اپنی لائف کا سروے کرے گا، بیماری کے اعتبار سے اپنے رات دن کو جانچے گا، بیماری کے اعتبار سے اپنے 24 گھنٹے کیوں دیکھے گا، میں کھل کر یہ کہوں گا کہ ایک ایک عضو کا محاسبہ کرے۔ ہم اگر اپنی زبان کو لے کہ زبان میں کتنا اثر ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ 5% تمہاری زبان اچھی ہے، 95% کینسر ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان کہے گا دین کے اعتبار سے 2% مسلمان ہے، باقی 98% اس پہ روگ لگ چکا ہے۔ کوئی جھوٹ کا روگ ہے، کوئی چغلی کا روگ ہے، کوئی غیبت کا روگ ہے، کوئی الزام تراشی کا روگ ہے، کوئی گالی گلوچ کا روگ ہے۔ ہر ایک عضو کو ایک ایک کر کے ایک ایک عضو کو لیا جائے، ہر عضو کی یہی آواز آئے گی کہ 99% ختم ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے، 1% بچا ہوا ہے۔ لیکن دھوکہ ہمیں لگا ہے ماشاءاللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اچھے ماحول میں رہے، ہم مسلم سوسائٹی میں زندگی گزار رہے، یقیناً ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن جس ایمان کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہمیں گئے ہیں، اس ایمان کی گت ہمارے یہاں بنی ہے، 1% باقی رہا، 99% تو ضائع ہو چکا ہے۔ اس ایمان کی جو 1% ہمارے اندر موجود ہے، وہ 1% ہمارے بچوں کے اندر موجود ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، مکاتب قرآنیہ کی محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے۔ یہ دین کے جتنے شعبے ہیں، ایمان کی حفاظت کے، ایمان کی اشاعت کے شعبے ہیں۔ ہم خوش فہمی میں نہ رہے، ہمیں تو یہ سوچنا ہے اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ یہ ایک ڈسپنسری، ایک موبائل دواخانہ آج ہماری بستی میں اجتماع گاہ کی شکل میں قائم ہوا ہے۔ لہذا بستی کا ایک ایک فرد یہ طے کرے، یہ سمجھے اپنے آپ کو، یہ نہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں، یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، میری بیماری 99% نکل چکی ہے، میں بھی بیمار ہوں، میرا بیٹا بھی بیمار ہے، میرا بھائی بھی بیمار ہے، میری ماں بہن بھی بیمار ہے، میرے بچے بھی بیمار ہے۔ اب اس بیماری کے علاج کے لیے ہمیں اب تعالی شانہ نے جو اسپتال عطا فرمایا ہے، جو موبائل دواخانہ عطا فرمایا ہے، اس دواخانے سے ہمیں فائدہ اٹھانا اور اپنے ایمان کو بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ایسی بات ہوتی ہے، بعد مطلب یہ ہوتا ہے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ میرے بھائی اس اہم میں تو ہم نے ساری زندگی لگا دی، ساری زندگی ہم نے کھپا دی۔ میرے بھائی میں پھر کہوں گا کہ اگر چوٹ لگی ہے آنکھ میں، چوٹ لگی ہے پیر میں، تو ڈاکٹر سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب پہلے آنکھ کا علاج ہونا چاہیے، پھر پیر کا علاج ہونا چاہیے۔ یہی کہے گا نہیں آنکھ کے علاج کی ضرورت نہیں، پہلے پیر کا علاج ہونا چاہیے۔ میرے بھائی دنیا ہے، دنیا کی ضرورت ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے، اس ضرورتوں کو چھوڑنا نہیں، اس کو پورا کرنا ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن فرق مراتب ہے، پہلے کس کا علاج کرے، پہلے پیر کا علاج کرے یا پہلے آنکھ کا علاج کرے؟ پہلا علاج آنکھ کا ہوگا۔ ساری ضرورتوں کا حل بعد میں، ایمان کی ضرورت اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، جب ہماری بستی میں اجتماع آتا ہے تو دو محنتوں کا مطالبہ ہے۔ ایک تو یہ محنت ہے کہ اس محنت کے ذریعے آنے والے لوگوں کی راحت رسانی کا انتظام ہو جائے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری اس بستی سے اور اطراف کی بستی سے نوجوان محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اجتماع گاہ کے اندر تیاری ہو رہی، وہاں خوب محنت کی جا رہی ہے۔ ایک محنت ہے، بہت عظیم شان محنت، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیچارے ہمارے نوجوانوں نے محنت کی، اور محنت ایسی کی
کسی محنت کی وجہ سے کسی نوافل کو نہ پڑھ سکے، کسی عالم دین کا بیان نہ سن سکے، فرائض اور واجبات کو ادا کر سکے، لیکن ان کی محنت پر اجتماع میں آنے والوں کو راحت پہنچی، انشاءاللہ اجتماع سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ اور ثواب حاصل کرنے والے لوگ جس نو کا ثواب حاصل کریں گے، یہ خدمت کرنے والے ان سوری نو پر ثواب کو پائیں گے، ان ساری نو کے ثواب کو حاصل کریں گے۔ اگر اجتماع میں رات کو اٹھ کر اللہ کے اس کا سامنے رونے والے ہیں تو ان رونے والے کا ثواب ان کی خدمت کرنے والے اس سے معروف نہیں ہے۔ ایک قربانی ہے، اور دوسری قربانی میرے بھائی یہ ہے کہ یہ کس کے لیے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے۔ گولڈ چانس ہے ہم کچھولی والوں کے لیے۔ طے کریں ہمارے گھر میں 3 آدمی ہے، 2 آدمی اللہ کے راستے میں ہوگا، 1 آدمی اپنے گھر پر ہوگا۔ ہمارے یہاں 4 آدمی ہیں، 3 آدمی اللہ کے گھر راستے میں ہوں گے، 1 آدمی ہمارے گھر پر ہوگا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، نہ میری تنہا نہ جانے والوں کی تنہا، بلکہ پورے گھر کی حفاظت کے لیے، پورے معاشرے کی حفاظت کے لیے ہمیں اس قربانی کو دینا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی اس میں آگے بڑھیں گے اور اجتماع کی خدمت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے بھی پیش کریں گے۔ حق تعالی شاہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔